آپ کو کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ان رپورٹڈ رہ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا, جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کبھی آپ ان کا بھی فائنل رزلٹ دیکھیں, کیونکہ میں بینگ اے لائر عدالتوں میں یہ دیکھتا ہوں. میرے پاس میجورٹی آف دا کیسز کے اندر جو اسپیشلی تصویروں کے ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں, نازیبہ تصویروں کے جو کیسز ہوتے ہیں, ان میں وکٹمس کو پریشرائز کر کے ان سے کمپرومائز کروا لیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو ہی وہ ملزم باہر آتا ہے وہ دوبارہ آ کے اسی خاتون کے ساتھ وہی ایکٹ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے. پنشمنٹ کا کنسیپٹ کیا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر؟ پنشمنٹ ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر کسی نے کسی کی تصویر لیک کی یا نازیبہ تصویر تیار کی, اس کی سزا ہو سکتی ہے, اور اس شخص کو ہوئی تھی. ابھی ایک شخص 3 سال گزار کے آیا, آپ نے کسی اخبار میں پڑھا, کہیں پہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا. یہ چیزیں ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں. جب ایک ملزم کو پتہ ہے کہ میں بلیک میل کر کے اندر گیا ہوں, خاتون کو بلیک میل کی, FIR ہوئی اور میں جیل میں چلا گیا, اور باہر رہ کے پھر میں نے اپنی فیملی سے اس خاتون کو بلیک میل کروایا اور پھر میں باہر آ گیا, تو اس کے لیے چیز بہت آسان ہو جاتی ہے اس جرم کو دوبارہ کرنا. تو اس میں بیسیکلی کرنا کیا چاہیے میرے خیال کے مطابق؟ جو میں ایکچولی جو میرا ایک اس بارے میں ویو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کسی نے آپ کا ایڈیٹڈ ڈیٹا تیار کر لیا یا ایکچوئل کسی کے پاس چلا گیا, سب سے پہلے اپنی فیملی کو کانفیڈنس ملے. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں. لیکن اچھا, ہم نے ایسا بھی تو سنا ہے کہ سائبر کرائم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف ہائی پروفائل کیسز جو ہیں وہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں, نچلے طبقے کے, ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں. دیکھیے, یہ جو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں جس میں خواتین کے حوالے سے جو کیسز ہیں, ان میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ تھوڑا سا فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے. I also would like to add one thing in it. Thank you. کہ ہائی پروفائل کیسز کے لیے پیچھے سے ڈنڈا آتا ہے, آرڈر آتا ہے. نارمل کیسز کو کوئی نہیں دیکھتا. I'll be very honest about it. اچھا, یہ کیونکہ ایک یہ جو کوشچن ہے اگین ونس اگین, یہ چونکہ یہ تو کوئی ادارے سے بندہ جو ہے وہ بہتر اس کا جواب دے سکتا ہے. ہم تو اپنی ایک جو لا پروفیشن کے حوالے سے بات ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں. دیکھیے, ایسے کیسز کے اندر ہوتا کیا ہے, ہم ابھی تک اس بات کی طرف نہیں جا پا رہے. کیس ہو گیا, FIR ہوگی, ملزم گرفتار ہو گیا. ابھی ملزم جیل گئے ہوئے اس کو 4 دن نہیں گزرے, آپ نے اس عدالت میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. معافی تلافی ہو جاتی ہے. ایسے کیسز میں بہت سارے میرے پاس ایسے کیسز ہیں جس میں خواتین نے پھر اس کیس کو دوبارہ فالو اپ کرنا شروع کیا, لیکن ایکویٹل اس گراؤنڈ پہ ہو گئی کیونکہ آلریڈی پارٹیز کا آپس میں کمپرومائز ہوا تھا, یا پھر یہ پارٹیز جو تھی یہ آپس میں ان کا آلریڈی کمپرومائز سیٹل ہو چکا ہوا تھا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کیسز کے اندر, تو بہت سارے ایسے کیسز جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں, ان میں سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے. میں آپ کو ایک ریسنٹلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا, اس میں جو وکٹم کے والد تھے انہوں نے مجھے کیٹاگوریکلی کہا کہ آپ کورٹ میں یہ کیس دیکھیں گے, I will wait for 5 years, I will wait for 10 years, I will support my daughter. میں ان کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرواؤں گا, میں ان کو پڑھاؤں گا بھی, بٹ آئی ول سپورٹ مائی ڈاٹر. کچھ بھی غلطی تھی, ہو گئی, جو بھی تھا, بٹ لائف مووز آن. میں نے ان کی زندگی خراب نہیں کرنی, اور ساری زندگی یہ اس کے ساتھ یہ والی بات نہیں کرتے رہنا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہو گیا. دیکھیں, کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ جب تک وہ ان کو ان کی سپورٹ نہیں کریں گے, ان کو تو جو بلیک میلر ہوتا ہے وہ کر کیا رہا ہوتا ہے اگر پیرنٹس سپورٹ نہیں کریں گے؟ یا وہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے, یا وہ خاتون کو مجبور کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر سے کوئی چیز بیچو, یا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی والدہ کے پیسے ہیں یا آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں وہ مجھے ATM کارڈز کے تھرو ٹرانسفر کرواؤ. بلیک میلر کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی ایک بات مانتے ہیں پھر وہ آپ کو ہر بات پہ لاتا ہے کہ یہ بات نہیں. اور اسی لیے میں اکثر اپنے شوز میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص آپ کو بلیک میل کرنے پہ آ گیا ہے تو کبھی اس کے ہاتھ بلیک میل نہ ہو. اور اچھا, اس میں بھی میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. کچھ لوگ تو آپس میں جاننے والے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ کیسز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر کیسز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اسٹرینجرز ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو امرت نے بتایا کہ اسٹرینجرز کے ساتھ لوگ فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر 5-5 سال سے تو تعلق میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ اپنے حال دل شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ایشو تب آتا ہے جب کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ کر ڈیلیٹ کر دوں گا. تو جس نے بھی یہ بات کی ہے اس نے ڈیٹا جو ہے بعد میں مس یوز ہی کیا.
تو پرابلم یہ ہے کہ عام طور پہ اب بھی اگر اس روم میں ایک شخص باہر سے آ جائے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی کمفرٹیبل ہو کے ان کے ساتھ کوئی بات ڈسکس کرنا چاہیں گے. لیکن جو ہی وہ شخص سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، ایک اچھی سی پروفائل پکچر لگ جائے گی اور تھوڑا سا ایک اچھا سا بایو ڈاٹا لکھا جائے گا، تو دیکھیے گا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سے گفتگو بھی کریں گے، اس سے شیئرنگ بھی سٹارٹ کر دیں گے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا لانگ ٹرم ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نہیں بتا پاتے کہ ہمارے ساتھ پچھلے 5-7 سالوں سے کیا ہو رہا ہے. اور اس میں بھی پیرنٹس کو پلیز ہولڈ، ہمارے پاس نا کافی دیر سے کالر ہولڈ پہ ہیں، تو کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، میرا نام نبیلہ ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان سے میں بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، فیس بک اکاؤنٹ، اور اس میں میری ساری پکچرز ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میری پکچرز کہاں لیک آؤٹ ہوئی ہیں، اور اب میں بالکل بلینک ہوں کہ میں کہاں پہ اس کو فائل کروں. اور دوسرا سائبر کرائم سیل مجھے کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. میں اس ٹائم ٹراما میں ہوں کہ میں کیا کروں. کائنڈلی مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے اپنی پکچرز جو ہیں واپس لے سکتی ہوں اور میں کہاں پہ درخواست دائر کروں. بہت شکریہ آپ کا. جی زین آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہم. اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو جو ابھی چونکہ انہوں نے آئی تھنک انہوں نے رپورٹ نہیں کیا ہوا، ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو سائبر کرائم رپورٹ کرنے کی جورسڈکشن ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے پاس ہے. وہاں پہ آپ جا کے سائبر کرائم کو رپورٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا متعلقہ ادارہ ہے. اگر آپ لاہور میں ہیں تو لاہور میں موجود ہے، اگر آپ گجرانوالا میں تو گجرانوالا میں موجود ہے. تو ایک تو وہاں پہ آپ نے اس کیس کو رپورٹ کرنا ہے. اب کیس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ ایک اپلیکیشن لکھیں یا آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں، اس میں آپ کا اکاؤنٹ اس کو مینشن کریں. اگر آپ کا کوئی موبائل نمبر ہے آپ اس کو مینشن کریں، آپ کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہے اس کو مینشن کریں جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہیک کر لی گئی ہے. پلس اگر آپ کو کسی نے کوئی میسیجز ایسے بھیجے ہوئے ہیں جس میسیجز کو اوپن کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اگر آپ کو کسی نے کوئی ایسی ای میل بھیجی ہوئی ہے، پلس تمام چیزوں کی جو اسکرین شاٹس ہیں وہ تمام ایویڈنسز اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی ان کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایویڈنس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ میسیجز بھیج رہا ہے تو پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا ہمارے ساتھ. ہم ایویڈنس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے نہ آپ کسی انویسٹیگیٹنگ ادارے میں ثابت کر سکیں گے اور کورٹ میں تو آپ بالکل بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. تو ایپلیکیشن بنائیں، اس کے ساتھ اپنے ایویڈنسز کو لگائیں. ہوتا کیا ہے ابھی تک آئی تھنک مجھے جو ابھی بات سمجھ آئی انہوں نے ابھی تک رپورٹ شاید نہیں کیا ہوا. فوری طور پہ رپورٹ کریں اور رپورٹ کرنے کے بعد اپنے کیس کو فالو اپ بھی کریں. Yeah, you're right. نہیں, I would also like to ask Amrit as well, the same question being asked by the caller. یہ بتائیے کہ اب جب اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں کسی لڑکی کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ 1199 پہ کال کرنی چاہیے بیکاز دیٹس دا ہیلپ لائن. جس طرح آپ کی 15 پولیس کی ہیلپ لائن ہے، لائک وائز آپ کی جس طرح ابھی زین نے بتایا یہ آپ کی سائبر کرائم کی بھی ہے. اور اب آئی تھنک ریسنٹلی 3 ہفتے پہلے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ایک سائبر کے نام پہ ایک اور نئی وہ بالکل انوگریٹ ہوئی ہے، دیٹ از آلسو ایکولنٹ ٹو ایف آئی اے. لیکن ان کی تھوڑا سا ذرا ان کی جورسڈکشن ذرا زیادہ ہے. لیکن دس از اندر سائبر کرائم کی ایک ایجنسی جو ابھی ریسنٹلی اسٹیبلش ہوئی ہے، 3 ہفتے پہلے اس کی انوگریشن ہوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو دا تھنگ از دیٹ دا فرسٹ اینڈ انسٹنٹ تھنگ شوڈ بی لائک جیسے آپ 15 پہ کال کرتے ہیں اسی طرح آپ 1199 پہ کال کریں، ان کو اپنا مدعا ایکسپلین کریں جس طرح ابھی ان کالر نے بھی بتایا. ایگزیکٹلی ڈیفینیٹلی لیتے ہیں. ایفیکٹولی ایکشن لیتے ہیں یہ بتائیے. دیکھیں لائک یو سیڈ کہ جیسے زین نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ان پہ ایکشن لیا جاتا ہے، اس پہ بالکل لیا جاتا ہے. آبویسلی وہ آپ کس سے چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایویڈنس بھی دیں گے، آپ کھل کے ان سے ساری بات بھی کریں گے اور آپ ان کو تفصیلاً بتائیں گے بھی کہ کیا ہوا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ انہیں بتاتے ہیں ڈیفینیٹلی دے لک اپ ٹو اٹ اور اس چیز پہ کام بھی ہوتا ہے. ٹائم ظاہری سی باتیں لگتا ہے، آپ نے اپنی رپورٹ لکھنی ہے، آپ نے اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے اور جیسے زین نے کہا آپ نے فالو اپ بھی کرنا ہوتا ہے. کافی دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ فالو اپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں بیکاز آئدر دے اسکیئرڈ یا فیملی کہہ دیتی ہے وہی بات ہے کہ بھائی نام نہ خراب ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اس چیز کی وجہ سے. اور میں نا لاسٹ ٹائم ایک بات کہنا چاہ رہی تھی تو وہ تب ہم لوگ آگے تھے. آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ایڈ دس تھنگ کہ فیملی سپورٹ کے علاوہ سب سے زیادہ جس طرح ابھی زین نے آپ کو بتایا کہ سیٹلمنٹس ہو جاتی ہیں، لوگ خود پیچھے ہو جاتے ہیں. میں نے خود پرسنلی 2-3 کیسز اس چیز کے دیکھے ہیں سنس دا ٹائم آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ. آتے ہیں اپلیکیشن بھی لکھتے ہیں، ہم کورٹ میں جاتے بھی ہیں، ونس وی اسٹارٹ پلیڈنگ اور جب ہم ایف آئی اے کے دائرے تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ملزم بھی بیٹھے گا، آپ بھی بیٹھیں گے اور جی بات ہوگی اور جی آگے بتائیں کہ یہ کارروائی ہوگی، تو کافی دفعہ دے جسٹ بیک آف. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھی زین نے آپ کو بتایا وی آر ناٹ کریٹنگ اے ڈیٹرنس، وی آر ناٹ سیٹنگ اے پریسیڈنٹ. تو پھر جیسے آپ نے بھی مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ پھر باقی لوگوں کو کس طرح اس چیز کی نالج ہوگی، جب آپ کے پاس پریسیڈنٹ ہی نہیں سیٹ ہوگا،
7 سے 8% کیسز جو کہ غلطی سے رپورٹ ہو جاتے ہیں ان میں بھی اگر آپ پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کر رہے ہو تو آپ کیا what kind of example giving to others. لیکن میرے خیال سے بلیک میل بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ بلیک میل کیسے ہوتے ہو؟ جن سے آپ زیادہ پیار کرتے ہو اور آپ ڈرتے ہو. بالکل کہ پیرنٹس کو اگر کوئی چیز پتہ چل گئی, وہی پیرنٹس اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر بلیک میل کس بات کا رہ گیا. پھر اگر آپ کی فیملی ایک پیج پر ہے آپ کے ساتھ اور اگر آپ کو دنیا کا ڈر ہے تو آپ کو دنیا سے ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ان دی اینڈ the defaulter is the other person is blackmailing. You have not done anything yourself intentionally. With regard to the time جو بھی آپ نے بات کی کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, میں ایک بات بتاتا چلوں, ایک عام کرائم میں اور سائبر کرائم میں ایک فرق ہے. جی, فرق یہ ہے کہ عام کرائم میں دیر از اے کرائم سین, بٹ ان سائبر کرائم دیر از نو کرائم سین. عام کرائم میں آپ کو CCTV فوٹیج سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص ہے جس نے جرم کیا, آپ کے پاس فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں. لیکن جو سائبر کرائم ہے وہاں پہ دیر آر ملٹیپل ایویڈنسز جن کو کنیکٹ کر کے کسی شخص تک پہنچا جاتا ہے. جیسے سب سے پہلا ایویڈنس ہے دیٹ از IP ایڈریس. اگر آپ نے کسی بھی اکاؤنٹ کا IP ایڈریس لینا ہے تو یو ہیو ٹو ریکویسٹ ٹو دا فیس بک اتھارٹیز, دے ول پرووائڈ یو دا IP ایڈریس ٹو دا کنسرنڈ سبسکرائبرز. ان کرنٹ سبسکرائبر سے آپ پوچھیں گے کہ IP ایڈریس کس کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا. مطلب کتنی جلدی آپ کو یہ IP ایڈریس مل جاتا ہے؟ دس ڈیپینڈز ہاؤ دے رسپونڈ, کتنی جلدی وہ رسپونڈ کرتے ہیں. Do they respond in a week, in a month or It depends on the case. اب لائک جب تک آپ کی میوچل اسسٹنس ٹریٹیز نہیں سائن ہوں گی ان ممالک کے ساتھ, آپ کو ڈیٹا کے اندر یہ مشکلات آئیں گی. Depends upon the case again. It depends upon the intensity of the Like case. citizen protection rules were introduced back in 2019 جہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ تمام سوشل میڈیا کمپنیز پاکستان میں اپنے ہیڈ آفیسز کھولیں, ایک ایک آفس کو یہاں پہ اوپن کریں. یہاں پر تو نہیں ہے فی الحال. اسلام آباد ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے آفس کھولیں تاکہ ہم ان سے جب بھی ڈیٹا مانگیں, اسپیشلی دا IP ایڈریس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہمیں فوری طور پہ پرووائڈ کریں, بٹ کسی نے آفس اوپن نہیں کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں FIA کتنی دیر میں FIA کے تھرو جو اپلیکیشنز جاتی ہیں وہ پھر FIA آگے رسپونڈ کرتا ہے, وہ سرٹن سوشل ایپس جیسے فیس بک کو وہ میسج کرتا ہے کہ جی فلاں کا ہمیں IP ایڈریس چاہیے, تو وہ پھر FIA کو کتنی دیر تک وہ آتا ہے, اور خالی وہ سرٹن کیسز کا کیوں آتا ہے, باقی تمام لوگوں کا کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے اگین اٹ ڈیپینڈس اپون کہ کس قسم کے نیچر آف دا کیس ہے. بعض اوقات جلدی بھی آ جاتا ہے, نہیں کتنا, دیکھیے اٹ ڈیپینڈس کہ اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے آپ ڈیپینڈنٹ ہیں فورن کمپنیز کے اوپر. پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہیے یہ کوئی لوکل کمپنیز نہیں ہیں, یہ تمام فورن کمپنیز ہیں. ان سے آپ کو تھوڑا سا ٹائم ایون آپ کو لگتا ہے وہ تمام چیزوں کو آنے میں. پلس اگر آپ فرض کریں ایک عام کیس ہے جس کے اندر کسی کا موبائل فون استعمال ہوا ہے, اس میں تو آپ نے لوکلی اس کا نمبر کا آنرشپ حاصل کرنی ہے, وہ تو آ جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ تو میں نے ملٹیپل ریکنسٹرکشن آف اے کرائم سین کی بات کی ہے. ایک ایسا کیس ہے جس میں ایک شخص نے آپ کو میسیجز بھیجے, تھریٹن کیا, اس نے تو وہ میسیجز ڈیلیٹ کر دیے بٹ آپ کے فون میں آ گئے. اب آپ کے فون سے وہ ایزیلی کورابریٹ ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ, آپ اپنے فون کو فوری طور پہ لے کر جائیں, اس کی ایک ٹیکنیکل رپورٹ تیار ہوتی ہے, فورینزک رپورٹ تیار ہوتی ہے, وہاں سے تو اسٹریٹ اوے ایک کیس کرائم اسٹیبلش ہو سکتا ہے. سو ایک ایسا کیس جو کہ 90% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سائبر کرائم کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ انونیمس رہتا ہے, وہ کسی کی آئیڈینٹی کو استعمال کرتا ہے, کسی کے نام کو استعمال کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک فیک اکاؤنٹ بنانے کی جو سزا ہے وہ اس لاء کے اندر 3 سال ہے, دیٹ از سیکشن 16 انآتھرائزڈ یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن. اب یہ بات اس لیے بتانی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو سائبر کرائم کر رہے ہوتے ہیں وہ جیسے عام کرائم میں لوگ آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوتا ہے, منہ پہ کپڑا بھی لپیٹا ہوتا ہے, بٹ جو سائبر کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آئیڈینٹی فیک رکھی ہوتی ہے. لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم پکڑے اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ تصویر کسی کی ہے. تصویر سے کوئی شخص پکڑا نہیں جاتا یا نام سے کوئی شخص پکڑا نہیں جاتا, شخص پکڑے جاتے ہیں تھرو دیئر IP ایڈریس. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ابھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ہم بشرا سے بات کر رہے ہیں. بشرا, میرا آپ سے سوال ہے کہ ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں